بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 6 دسمبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ اس کا پیٹ صرف مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک اہم معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، جس میں پاکستانی بہت سارے افراد ملازمت کے لیے سعودی عرب آ سکیں گے۔ اہم ترین ذرائع سے جو اطلاعات ملی ہیں اس کے لحاظ سے پاکستان سے افرادی قوت سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر ملازمت کے لیے ویزے حاصل کر سکے گی۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت سماجی بہبود نے اور پاکستان میں سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ کر لیا۔ مملکت کی جانب سے سیکرٹری عالمی امور ڈاکٹر عدنان النعیمی اور پاکستان کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سفیر بلال اکبر نے اس اہم معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ دونوں ممالک کے سرکاری ذرائع سے جو اہم اطلاعات ملیں اس کے لحاظ سے بہت سارے پاکستانی ملازمت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب اب ویزے حاصل کر سکیں گے۔ تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں کہ کمپنیوں اور ملازمین کے حقوق اور فرائض کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور فریقین کے درمیان ملازمت کے معاہدے اور ٹیسٹ وغیرہ کے جو بھی مسائل ہیں انہیں کلیئر کرنے کے لیے ہر لیول پر تعاون کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی تکامل کمپنی اور پاکستان میں پروفیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے قومی ادارے کے درمیان پروفیشنل ٹیسٹنگ کے معاہدے پر بھی دستخط ہو گئے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق کارکنوں کی بھرتی کا معاہدہ پاکستان کے ملازمین کی سعودی عرب کے بیشتر پیشوں میں منتقلی کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد دے گا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستانی ملازمین کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے گا اور انہیں سعودی عرب میں قانونی حفاظت بھی فراہم کی جائے گی۔ یہ معاہدہ ملازمین کو اپنی کمپنیوں اور جو بھی ادارے ہوں گے ان کے ساتھ تنازعات حل کرنے میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ معاہدے کے تحت ہنرمند اور تصدیق شدہ ملازمین کو سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ ہنرمند ملازمین کی تصدیق پاکستان کے ٹیکنیکلی افرادی قوت جو بیرون ملک ٹریننگ کے لیے اہم ترین اقدامات کرنے جا رہا ہے اس کے ذریعے ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد پاکستانی روزگار کے لیے وسیع پیمانے پر سعودی عرب ویزا حاصل کر سکیں گے۔ پاکستانی بھائیوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے، ٹیکنیکل افراد کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے علاقے بیشا کمیشنری میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ٹریفک حادثے کے باعث انڈین فیملی کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ افسوسناک حادثہ جمعے کی رات کو پیش آیا تھا۔ موصول ہونے والی رپورٹوں میں مزید کہا گیا کہ جاں بحق ہونے والا خاندان کے سربراہ کا نام محمد جابر ہے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی اس حادثے میں جاں بحق ہو گئی ہیں، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی 3 بیٹیاں بھی جاں بحق ہوئی ہیں جو کہ 7، 5 اور 3 سال کی تھیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ یہ شخص جبیل میں کام کرتا تھا، تاہم دوسری ملازمت کے لیے وہ فیملی کے ساتھ جازان منتقل ہو رہا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور خاندان کے تمام افراد کی لاشوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ انڈین سفارتخانے کے تعاون سے ہلاک شدگان کی لاشیں انڈیا کی ریاست کیرلا منتقل کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، تمام افراد جو کہ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اقامے کھو جاتے ہیں اگر دوسرا کارڈ وہ جاری کروائیں گے تو اس پر 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔
جوازات کی جانب سے جو بھی قوانین ہیں اس کے تحت اقامہ گم ہونے پر اس کے بارے میں سب سے پہلے جوازات کے متعلقہ شعبے کو مطلع کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قریبی علاقہ جہاں پر آپ رہتے ہیں اقامہ کھویا ہے، فوری طور پر پولیس کو مطلع کریں تاکہ علاقہ پولیس اس بارے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دے، ورنہ یہ اقامہ اگر کوئی بھی مجرم یا کوئی بھی جرائم پیشہ افراد استعمال کریں گے تو اس شخص کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ مزید اطلاعات ہیں کہ اگر دوسری بار بھی اقامہ کھو جاتا ہے تو اس پر جرمانہ بھی ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گزشتہ ہفتے کے دوران کرونا SOPs کی خلاف ورزیاں کافی زیادہ بڑھی ہیں، جس پر سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے سخت اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ ایک ہفتے کے دوران مملکت میں کرونا SOPs کی 1134 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں، جس پر سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق مکہ المکرمہ ریجن میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں جو کہ 346 ہیں ریکارڈ پر آئیں، جس پر جرمانے ہوئے۔ مدینہ منورہ ریجن میں 298، ریاض ریجن میں 275، حائل ریجن میں 82، الجوف ریجن 70 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ایسے ریجنز بھی ہیں جہاں کوئی بھی خلاف ورزی SOPs کے لحاظ سے ریکارڈ پر نہیں آئی، جس میں جازان اور نجران ریجن شامل ہیں، جبکہ حدود شمالیہ میں صرف ایک خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ایک بار پھر سے کہا کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری کردہ جو بھی ہدایات ہیں اس پر سختی سے عمل کریں۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ قوانین پر جو بھی عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہت سارے پاکستانی اور انڈین بھائی ریال ریٹ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ریال ریٹ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صرف پچھلے ایک ہفتے کے دوران 1 روپے سے زیادہ پاکستانی ریال ریٹ کے لحاظ سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وہ پاکستانی بھائی جنہیں اپنے ملک میں زیادہ رقم کی ضرورت نہیں، بہتر ہے کہ اگر وہ کچھ ٹائم کے بعد ریال اپنے ملک میں ٹرانسفر کریں تو اس سے ان کو اچھا ریٹ مل سکتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اطلاعات ملی ہیں کہ ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرنے والے ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے ماہ ربیع الاول سے لے کر ابھی تک سعودی عرب کے مختلف ذرائع سے ناجائز طور پر آمدنی کی تھی۔ اس میں 250 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع، وزارت داخلہ، وزارت صحت، وزارت انصاف، وزارت تعلیم اور بلدیہ سے ان افراد کا تعلق ہے۔ سیکیورٹی ادارے مختلف اداروں اور دیگر غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری ان پر کڑی نظر رکھے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ گرفتار شدگان نے اپنے عہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور آمدن حاصل کی۔ گرفتار شدگان میں سے بعض پر رشوت اور جعلسازی کا بھی الزام ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے 657 افراد سے تفتیش کی تھی، جس میں سے 250 افراد کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام لگ گیا ہے۔ ادارے نے کہا کہ اس سلسلے میں چاہے سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے، جو افراد بھی جعلسازی کے ذریعے مال کمائیں گے ان کے خلاف سعودی عرب کے ادارے چوکس ہیں اور بھرپور کارروائی کریں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تبوک، حائل، الجوف اور شمالی ریجن میں آج گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ کیفیت شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ مدینہ منورہ ریجن میں الحناکیہ، العلا، المہد، التیمہ، خیبر اور وادی فرا میں تیز ہوائیں چلیں گی، جس سے گرد و غبار کافی زیادہ ہوگا اور حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ تبوک، حائل، الجوف اور شمالی حدود ریجن کے بیشتر کمشنریوں میں یہی صورتحال ہوگی، جبکہ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اگلے 2 سے 3 دنوں میں سردی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔